نحمده ونصلي على رسوله الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم واسب حسن قلبي في الدنيا والآخرة. ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ رسول اعلی رسول کی بارگاہ میں جس کو جو بھی درود پاک یاد ہے باوا سے بلند پڑھ لے. اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ وارضانا اپنے مقطع میں فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ٹھیک ہو نام رضا تم پہ. ارے فجر کے بعد تو پڑھتے ہی ہوں گے ورنہ ماشاءاللہ یہ سلام الحمدللہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے نا. جمعہ کو تو الحمدللہ اکثر و بیشتر مساجد میں پڑھا جاتا ہے. تو کیا ہے تم پہ کروڑوں درود الحمدللہ کروڑوں سلام. سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضانا نے اپنے گھر والوں کے متعلق تذکرہ نہیں فرمایا. جب بھی پن اٹھا تو دونوں جہاں کے مالک و مختار کی شان میں اٹھا. سبحان اللہ. کھلی تو مالک و مختار کی بارگاہ میں کھلی. قدم اٹھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں. وہابیوں سے روکنے کے سلسلے میں دیوبندیوں سے روکنے کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کو سچا راستہ دکھانے کے سلسلے میں اٹھا ہے. پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب پوری عمر مبارکہ جو کام کیا ہے اپنے نہ دادا کے لیے کیا اپنے نہ والد کے لیے کیا نہ اپنے خاندان کے لیے کیا ہے. اگر کام کیا ہے اس خانوادہ رضویہ نے تو میرے گھر والوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ سچے پیر نہیں بلکہ سچے سید وہی ہیں جو سچے عشق محبت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ورنہ تو اللہ جیسے ترازو کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کے اوپر باٹ اور دوسرے کے اوپر وزن. کون سمجھ رہے نا اسی اعتبار سے اللہ سید زادے چل رہے ہیں لیکن سید زادے ہیں بھی وہی سید زادے جو احسان کرنے والے کے سلسلے میں خراج و عقیدت اس انداز میں پیش کریں قلب میں مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ سلام. ہم سنیوں کی جب آواز بلند ہوتی ہے زبان کھلتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین آغاز سے بھی بریلی سے ہوتا ہے اختتام بھی بریلی پر ہی ہوتا ہے. پتہ یہ چلا الحمدللہ رب العالمین نے ایک اصول ایک ضابطہ دے دیا مجھے کہ آغاز میلاد پاک کا ہوگا تو قرآن عظیم کی تلاوت سے ہوگا اختتام محفل پاک کا ہوگا تو دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بارگاہ میں سلام سے ہوگا. پتہ یہ چلا کہ اس رابطے کو اس ضابطے کو اہل سنت و جماعت دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں اللہ ان سب کا رہنا دنیا بھر میں مبارک فرمائے. الحمدللہ جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ اسی ضابطے پر عمل کرتے ہیں. اب اللہ کا خیال اس بات کا رہے کہ بیٹیاں اللہ نے دی ہیں وہ نعمت ہے تو بیٹیوں کا جب وقت آئے جنت الفردوس میں اپنے نام کا دروازہ خریدنے کا تو الحمدللہ ہمیں وہی دینا ہے جو جنت الفردوس کی اہمیت سمجھتا ہے. ہمیں وہی سے لے کر کے آنا ہے کسی کی بیٹی جس نے پوری عمر دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بارگاہ میں بادب ہاتھوں کو باندھ کر کے سر کو جھکا کر کے تصور میں گنبد خضرا کو باندھ کر کے پھر سلام پڑا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ.
الحمدللہ نہ بیٹی کو دینا ہے نہ بیٹیوں کو لانا ہے، اور اگر دینا ہے تو سچے نمازی اہل سنت والجماعت سنی بریلوی کے حصے میں دینا ہے، لے کر کے بھی آنا ہے تو بریلوی بیٹی لے کر کے آنا ہے۔ اس دور میں سنی بھی بہت انداز کے ہیں اللہ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سنی کون کون کیسا کیسا ہے۔ ایک دور تھا جو ہمارے امام اہل سنت سے محبت کا اظہار کرتا تھا، وہ پوری دنیا میں سنی کہلاتا تھا۔ پھر دور آیا کہ مفتی اعظم عالم اسلام سے جو محبت کرتا ہے وہ سنی کہلاتا ہے، لیکن اس دور میں ان دونوں سے محبت سچی کرنے والا وہی سنی سچا کہلاتا ہے جو حضور تاج الشریعت جس نے سب کچھ عطا کر دیا ہو، جس کو اس سے دوری اور دینے والے سے محبت کا اظہار۔ ارے ہم تو یہ ہے کہ سینے پہ قدم پہلے رکھتے ہیں، فرسٹ اسٹیپ پہ الحمدللہ قدم رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں آ جائیں پہلے اور درمیان کے جتنے بھی سینے ہیں وہ سب بھول جائیں، بلکہ الحمدللہ پہلی سیڑھی ہی حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی ہے، دوسری سیڑھی سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی ہے، تیسری سیڑھی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہم سب کے امام اہل سنت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو جو سیڑھیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نجف اشرف تک کی پہنچتا ہے، اور پھر وہیں سے الحمدللہ تیار میرے نانا جان سیدنا دونوں جہاں کے مالک و مختار مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین فقیر قادری دل کی عطا گہرائیوں سے میرے اللہ محترم حاجی جناب حاجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی ہائٹ کے اوپر گنبد رضا ہے، لیکن وہ جو بلندی ہے اعلیٰ حضرت کی، اس کے لیے تو نہ جانے کتنی ٹوپیاں گریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے دونوں جہاں کے مالک و مختار کے عشق محبت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اے میرے احمد رضا، تم گر رہے ہو جس انداز میں، جھک رہے ہو جس انداز میں، ہم تم کو ویسے ہی بلند کرتے چلے جائیں گے اور قیامت تک کے لیے تم بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس انداز میں سادات کرام کی خدمت بابرکت میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس قدر جھکے، رب قدیر نے ویسے ہی آپ کے مرتبے کو بلند کرنا اور قیامت تک کے لیے ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ مرتبہ بلند ہوتا ہی جائے گا، ہے نا۔ اللہ کا فضل ہے پوری دنیا میں چاہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک میں ہمارے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے جاننے والے تو چھوڑ دیں اللہ، دنیا بھر میں جو اپنے ہیں وہ بھی، جو بیگانے ہیں وہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں۔ کام ہی ایسا دنیا میں کیا ہے نا الحمدللہ۔ جبھی تو میں نے عرض کر دیا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں میں مزید تمنائی عطا کرے، کاروبار میں، رزق میں، صحت میں، تندرستی میں، خوب آپ سب کی برکتیں آپ کے برکتیں عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ دیدے سے خوبصورت مسجد میں ہم لوگ جمعۃ المبارکہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ مقدس ماہ ہے، رجب المرجب ہے۔ آنے کے بعد الحمدللہ میرے سماعتوں کے درمیان جو آواز پہنچی اس میں نماز کے آنے اور جانے کے سلسلے میں تذکرہ ہو رہا تھا، تحفے کے سلسلے میں تشریف لائے اور لے گئے۔ الحمدللہ یہ بڑا مقدس بہت عظیم ماہ ہے۔ کثرت سے اس میں نوافل نمازیں پڑھیں، کثرت سے تلاوت قرآن عظیم کریں، حتی امکان کریں کوشش کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائے۔ بس اگلا ماہ ہے، پورا رجسٹر ہے، وہی کے اوپر وہی سب کچھ لکھا جائے گا جو سال بھر تک کے لیے تم نے کام کیا۔ تو خیال یہ رہے کہ رجسٹر جب نکلے فرشتے لے کر کے آئیں، اور لے کر کے آنے کے بعد میں جب سال بھر کے ہمارے حالات کو پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس مقدس ماہ کے چند ایام کے جو ہم لوگوں کی تلاوت ہوگی، نماز ہوگی،
اور آپ کو وظائف سبحان اللہ اور والدین کا ادب و احترام ہوگا. ہو سکتا ہے کہ رب قدیم تو رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے, ہے نا, وہ اپنے بندوں کی ایک ادا پر نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے نا. الحمدللہ. تو اس مقدس ماہ میں آنے والا شعبان المعظم ہے, اس ماہ میں پھر اس کے بعد وہی رعنائیاں, وہی برکتیں, وہی رحمتیں, وہی عظمتوں بھرا ماہ رمضان کریم ہم سب کے درمیان انشاءاللہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے ہم سب کو نماز کی پابندی, قرآن عظیم کی تلاوت, اوراد و وظائف کی پابندی کی توفیق رفیق عطا کریں. اور الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. جمعہ ابھی بھی ماشاءاللہ ایک باقی ہے اس ماہ کا, تو یہاں سے میرا وقت تو نہیں تھا, یہ وقت آپ ہی کا تھا, لیکن اب ظاہر سی بات ہے آپ بھی گھر والے ہیں, یہ بھی گھر والے ہیں, تو اب گھر والوں سے بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ میں مزاج کرسی کر لوں, خیریت لے لوں, کیوں, ہے نا. الحمدللہ. اور یہ بہانہ لگا, آج تو مجھے لگتا ہے میری لائف کی یہ پہلی ڈیٹ ہے جو اتنی شارٹ ٹائم میں کنفرم ہوئی. 2 دن پہلے تذکرہ ہوا, آج کی شب میں میں تھا ایک دستار بندی کے جلسے میں, میں نے اتفاق سے 28 کو جانے کا ہے, تو میں نے سید میاں کو وہاں بھیج دیا. تو یہ آپ کی محبت اور آپ سب سے الحمدللہ جو فقیر کا لگاؤ ہے, اٹیچمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے اور خوب خوب عروج و ترقی, کامیابی, کامرانی عطا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور الحمدللہ سنتیں ادا ہو گئی, کیا بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ جبھی ہمیں پڑھا دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے. اور بس ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں. اور اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وعزم عزم قلبي في الدنيا والآخرة. درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. درود پاک کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں مکمل طور پہ صحتیاب ہوں, کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. کچھ کل کی شب میں اتفاق میں صحیح کتاب بڑی قدیمی تھی, اس کو اٹھائے ہوئے تھا. کل ہی کی عبارت وہ تھی کہ الحمدللہ دنیا کی جتنی بھی امراض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کے صدقے میں سارے مرضوں کو دور کر رکھا ہے. درود پاک اگر آپ پڑھنے کی اپنی عادت ڈال دیں گے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے چلتے, تو الحمدللہ رب العالمین دیگر وظائف اور اذکار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ وقت آئے گا ایک کہ آپ الحمدللہ بستر پہ ہوں گے اور 4 فرشتے آپ کی نگہبانی کرتے رہیں گے. یہ وقت آپ کا آئے گا کہ آپ بستر پہ ہوں گے اور فرشتے ہر سانس کے بدلے میں آسمان پر رب قدیر کی بارگاہ میں تحفہ لے جایا کریں گے. آپ بستر پہ ہوں گے لیکن رب قدیر پوری شب آپ کی عبادت میں شامل کرے گا, بشرط باوضو ہو کر کے درود پاک کا ورد کرتے کرتے سو جائیں, ہے نا. اور پھر جب آپ صبح اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے, مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرے گا اس ماشاءاللہ اپنی اپنی مساجد سے, تو آپ سب لوگ جب مسجد کی جانب بڑھیں گے تو پوری شب کا رب قدیر جل شانہ عبادت میں شامل فرمائے گا پوری شب کو, ہے نا. تو درود پاک ضرور پڑھا کریں. ماں باپ کا خوب ادب اور احترام کریں, ماں باپ کا پیر دبا کر کے سویا کریں, ہے نا. بلند آواز سے ماں باپ سے مخاطب نہ ہو, بہن ہو تو خوب شفقت و مہربانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا کریں. خود بھی نماز پڑھیں, گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں, ہے نا. خود بھی برائیوں سے بچیں, گھر والوں کو بھی برائیوں سے بچنے کے لیے آپ سب لوگ کہیں. چھوٹوں سے مہربانی, قدردانی, شفقت کے ساتھ مخاطب ہوں. پھر آپ دیکھیں الحمدللہ ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ فقیر کو الحمدللہ کسی چیز کی دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی, چونکہ جب ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز کاٹنے والی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تلوار ہے تو وہابی کٹے گا, تلوار ہے تو دیوبندی کٹے گا. اور عرض کر دوں جو میرا تیور ہوتا ہے ہمیشہ, اب تلوار ہے تو غدارے مسلکی اعلیٰ حضرت ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین سنی جیو شان سے, جیو شان سے, سنی بن کر کے, بریلوی بن کر کے, اور مرو بھی شان سے,
سنی بریلوی بن کر کے، کیونکہ الحمدللہ اس یقین کے ساتھ اس وقت کا ہم سب انتظار کرتے ہیں، پہلی منزل کا، کہ ہم اپنی لحد میں جائیں گے تو زندگی بھر جو کام کیا ہے زمین پر کھڑے ہو کر کے بغیر دیکھے سلام اور درود پیش کیا ہے، جب وقت آئے گا زمین میں جانے کا اور رحمت للعالمین کی آمد ہوگی، اعلیٰ حضرت نے ہمارے اچھی عادت ڈالی ہے کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار پر جب درود پاک پڑھتے رہو گے، سلام پیش کرتے رہو گے، تو جب صحابہ خیر و برکت رحمت للعالمین عمر ہو گے تو اعلیٰ حضرت کی عادت کے مطابق ہم سب کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام پیش کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے آپ سب کے گھروں کے مظلومین کی مغفرت فرما دے۔ جتنے بھی لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت الحمدللہ سبھی کے گھروں کے رب قدیر مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور جو علیل ہے سبھی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نماز ادا کرنے سے قبل اپنی بارگاہ مقدس میں نماز جمعۃ المبارکہ کو قبول و مقبول فرما دے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔